سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 120 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنة تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، تسؤہم، تو یہ لوگ جل جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی آ پہنچے، یفرحوا بِهَا، تو یہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم لوگ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ رب العالمین ان کے سارے کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، اہل اسلام کو، مجھے آپ کو سب کو یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اور ساتھ یہ بتلایا کہ تم تو ان سے محبت کر سکتے ہو لیکن وہ تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک تو اس کی ظاہری علامت بتائی، ان کی محبت نہ ہونے کی ظاہری علامت اگر پرکھنا ہو کسی بھی زمانے میں تو اس کے لیے معیار اور کسوٹی بتا دی کہ اس طرح سے پرکھ لو ان کو۔ اور دوسرا اسی آیت مبارکہ میں ان کفار، منافقین، یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے، اللہ پاک نے وہ نسخہ بھی ہمیں نصیب فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت پہ قربان جائیں، ہمارے حفاظت کے لیے بھی اللہ پاک نے پورا انتظام کر دیا۔ ظاہری علامت تو یہ بتائی کہ اسی سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہارے کتنے خیر خواہ اور کتنی تم سے محبت رکھتے۔ اللہ پاک فرماتے اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، کوئی خوشخبری مل جائے، فتح مل جائے، کوئی کامیابی مل جائے، تو یہ سڑ جاتے، جل جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں کامیابی ملی۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، شکست آ جائے، حالات بن جائے، تو یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ اچھا ہوا مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو ہے۔ اسی سے تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ان کو کتنی محبت ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو واضح فتح نصیب فرمائی، جس کو اللہ پاک نے فتح مبین فرمایا۔ تو یہی مدینہ منورہ کے یہودی تھے جو سب جل سڑ کٹ گئے کہ مسلمانوں کو کیوں فتح ہو۔ اور احد کے میدان میں ابتدائی فتح کے بعد جب ذرا سی آزمائش آئی اور تھوڑا سا زخم شکست کا لگا، تو انہی یہودیوں اور منافقوں نے مدینہ منورہ میں گویا گھی کے چراغ جلائے۔ اچھا ہوا مسلمانوں کو نقصان ہوا کہ اس لڑائی میں 70 بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین شہید ہوئے،
خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور ایک کافر نے آپ کے پتھر مارا جس سے آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور اس پتھر کی چوٹ سے آپ گڑھے میں گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب خون بھی بہہ رہا ہے اور بے ہوشی کی حالت بھی ہے، تو یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے۔ اب جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی صورتحال تھی اس کا ہم اندازہ کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری اور بہادر اور حوصلے والا انسان ایک پہاڑ کی ساتھ ٹیک لگا کر اس طرح بے بسی کے عالم میں تھے کہ ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، پوچھا عمر بھائی کیا ہوا؟ کہا انس میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کمر ٹوٹ گئی تو کوئی اس کی پٹی کوئی علاج؟ کہنے لگے وہ نہیں ٹوٹی، تمہیں پتہ نہیں چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب وہ شہید ہو ہی گئے ہیں تو پھر ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، آؤ ہم بھی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، اس قسم کے حالات تھے۔ اور پھر اللہ نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی، غلط خبر تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بقید حیات ہے۔ لیکن ابھی کافروں کو پتہ نہیں تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان ہوئے نہیں تھے اور کافروں کے لشکر کے سربراہ وہی تھے احد کے میدان کے اندر، تو انہوں نے ایک پہاڑ پہ چڑھ کے زور سے آواز لگائی، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں؟ اس نے تو محمد ہی کہا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا خاموش رہو، کسی نے جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے آواز لگائی کیا ابو بکر حیات ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا خاموش رہو، کسی نے جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے آواز لگائی کیا عمر حیات ہیں؟ آپ نے پھر سب کو خاموش کروا دیا۔ جب اس نے اندازہ کیا کہ جواب نہیں آیا تو یہ تینوں لگتا ہے کہ شہید ہو گئے، اب اس نے اپنے بت کا نام لے کر کہا اعلو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تل ملا رہے تھے انہوں نے کہا اللہ کے محبوب اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب نہیں چپ رہا جا سکتا، اپنی ذات کی حد تک تو خاموشی اختیار کر لی، اب اللہ کی توحید کا معاملہ ہے، اب خاموشی نہیں رہ سکتی۔ تو آپ نے فرمایا جواب دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر للکار کے کہا اللہ اعلیٰ و اجل، حبل زندہ باد نہیں، اللہ زندہ باد ہے، اللہ بلند و بالا اور برتر ہے۔ تو اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے للکار کے کہا کہ تمہارا کام اور تمہارا بھیجا عقل درست کرنے کے لیے عمر بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت یہودیوں اور منافقوں کے سر نگوں ہو گئے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حضرات سب کے سب بقید حیات ہیں، لیکن جب تک ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں تو خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے اسی سے تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ تم سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ آج بھی میرے عزیز دوستو اگر آپ نے پرکھنا ہو تو اسی معیار پہ پرکھ سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی فتح سے کس کو خوشی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی شکست سے کس کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون
سچا مسلمانوں کا خیر خواہ ہے اور کون ہے جو منافقت کرتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو فتح اور کامیابی ہو ہم خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ کہیں مسلمانوں پہ آزمائش آئے، پریشانی آئے، دکھ تکلیف آئے، ہمارے دل رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اب آپ اس معیار پہ پرکھ لیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کن کے دل دکھی ہیں اور کون ہیں جن کو کوئی پرواہ ہی نہیں، جو تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ جیسے کسی نے کہا تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والوں، کہیں ہم تماشا نہ بن جائیں۔ لیکن اگر ہمارے دل رنجیدہ ہیں، دکھی ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں اور ان کے لیے جو مقدور بھر کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، تو خوش ہو جائے کہ الحمدللہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اس ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اور اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے اور ان کا رب جانے، تو پھر سمجھ جائیں ہمارے اندر ایمان نہیں، منافقت ہے۔ اللہ ہمیں اس منافقت سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو یہ سڑ جاتے، جل جاتے، اور اگر تمہیں کوئی برائی، آزمائش، شکست آ جائے تو یہ خوشیوں کے شادیانے بجاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں صرف دو کام کرنے، تصبروا وتتقوا، ایک صبر، ایک تقوی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم یہ دو کام اپنا لو تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی مکاریاں، ان کی چال بازیاں، ان کی سازشیں، ان کے منصوبے تمہارا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پکی بات ہے، قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے صبر والے بھی بنیں، تقوی والے بھی بنیں۔ صبر کیا ہے؟ کہ ہر طرح کے حالات میں دین پہ قائم و دائم ثابت رہنا۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے حوصلے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، حوصلے کو چھوڑنا نہیں۔ یہ دو صفات ایسی ہیں میرے عزیز دوستو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، کتنا طویل صبر کیا انہوں نے، 40 سال کا صبر ہے، 40 سال، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ تخت پہ بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ وہی سازشیں اور مکاریاں کرنے والے سامنے بھکاریوں کی طرح حاضر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور انہوں نے اپنا اعتراف جرم کیا یا نہیں کیا؟ اس سب کے باوجود آخر میں یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ایسے محسنوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ایسے نیک لوگوں کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو میرے محترم دوستو، آج میرے آپ کے لیے بھی یہی معیار ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن کریم کی ایک ایسی آیت میں جانتا ہوں کہ اگر مسلمان صرف اسی آیت کو اپنا لیں تو لَكَفَتَاهُ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ایک آیت ہی کافی ہو جائے، وہ ایک آیت ہی کافی ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کا ڈر، خوف، دھیان، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جو اللہ کو ناپسند آئے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، ہم بھی اپنے اندر یہ تقوی پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں ہے۔
آج کی طاقتیں ہیں اسرائیل، امریکہ، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے میزائل، ان کے تمام تر جنگی اسباب و وسائل کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ اللہ کی قدرت میں آج بھی اللہ سے بڑھ کر کوئی قوت و طاقت والا نہیں، لیکن آزمائشیں آتی ہیں، اللہ پاک آزما کے دیکھتا ہے کچے کون ہیں پکے کون ہیں۔ جس طرح آج ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی بہنیں پوری ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آفرین ہے ان کے ایمان پر اور ان کی قربانی پر۔ اللہ ہمیں بھی انہی کی طرح صبر اور استقامت اور حوصلہ اور جرأت نصیب فرمائے، اور اللہ کرے پوری امت مسلمہ ان کا دست و بازو بنے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ہمارے بھائی منظور احمد صاحب کے ماموں جان بیمار ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک لاہور سے ایک بھائی نے درخواست کی ہے، ان کا بچہ ہسپتال میں ہے، بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ اس بچے کو بھی صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی عظمت اللہ صاحب کا بیٹا بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ اس کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرمائے۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے اللہ ہر ایک